لینے والوں میں شک نہیں ہے. تو سیٹسفیکشن اگر ان چیزوں سے ملتی ہے، اور سیٹسفیکشن ریلیٹیو نہیں ہونی چاہیے. جو چیز ریلیٹیو ہو جائے پھر وہ میجریبل ہو جاتی ہے. اگر میجریبل ہو جائے تو وہ پھر ایک پرماننس نہیں رہتی اس میں، وہ چینج ہوتی ہے کنٹینیوسلی، اور چینج ہوتی ہے تو پھر زندگی کبھی کامیاب ہوگی کبھی ناکام ہوگی. تو کیا ہم کامیاب زندگی کسی رویے کی بات کر رہے ہیں؟ ایک رویہ تو میں نے سٹارٹ میں آپ کو کہا تھا کہ اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم ماضی کی وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ یادیں، وہ ایونٹس کہ جس میں تلخیاں ہوں، دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کو چھوڑ سکیں، ریگریٹس نہ لے کے آگے چلے زندگی میں، تو شاید یہ بھی ایک خاص قسم کا رویہ ہوتا ہے، دا آرٹ آف لیٹنگ گو. اکرم صاحب نے یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہوتا ہے ہاتھ، اور ہر ناکام شخص کے پیچھے دو عورتیں ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ایسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، عورت جو ہے وہ مرد کی زندگی کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. یہاں ڈیفینیٹلی عورت سے مراد جو ہے وہ بیوی ہو سکتی ہے. بعض بیٹیاں بھی بڑا کام کرتی ہیں، بعض کے گھر میں بہو جو ہے وہ بیٹی کی جگہ ہوتی ہے اور وہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. مگر یہاں جو مراد ہے وہ بیوی کی، اور ظاہر ہے بیوی شوہر کی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ اینڈ پارسل ہے. کہتے ہیں نا دی ادر پارٹ آف مائی لائف از دا بیسٹ پارٹ آف مائی لائف وغیرہ. عورت کس طرح اپنے شوہر کو اعتماد دیتی ہے، کس طرح وہ اپنی زندگی صبر و شکر کے ساتھ گزارتی ہے، کس وقت کون سی بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، یہ جس عورت کو، جس خاتون کو، جس بیوی کو پتہ ہوگا، وہ نہ صرف اپنے شوہر کو بہت بڑا سپورٹ دے سکے گی، گھر کے اندر بہت زیادہ سکون اور خوشی ہوگی. کیونکہ شوہر کے مزاج کو سمجھنا، اور یقیناً شوہر کو بیوی کو بھی مزاج کو سمجھنا، کون سی بات کس وقت کہنا، یہ ایک گڑ ہوتا ہے، یہ ہر ایک شخص کو نہیں پتا. ایک کالر ہے جی، جانتے ہیں کون، کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سائمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سائمہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سائمہ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ کہنا تھا کہ مثلا آپ نے ابھی کہا تھا کہ جیسے ماضی کی جو باتیں ہیں بھول جاؤ، لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسے لوگ رہتے ہوں، خاص طور پہ آپ کا ہسبینڈ ہو، آپ کی سسٹر ہو، جو مستقل ماضی میں ہی رہتے ہوں، بھولتے ہی نہ ہوں، آپ کو آپ کا ماضی بھولنا ہی نہیں دیں، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح فائٹ کر سکتے ہو، یا کس طرح کتنا اگنور کریں انسان؟ ایک وقت میں ہم خود بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں کہ ہم ماضی کی تلخیوں کو یاد رکھنے لگتے ہیں، اور بھولنا بھی چاہیں، اپنے آپ کو بدلنا بھی چاہیں نا، تو ہم نہیں بدل پاتے. خاص طور پر اٹیچمنٹ ایسی آپ کی ہو، خاص جیسے ہسبینڈ ہے، سسٹر ہیں، تو آپ ان کو بھی چینج نہیں کر سکتے ہو، اور اپنے آپ بھی ڈھل جاتے ہو، کیونکہ برائیوں کو ڈھلنے میں زیادہ وہ رہتا ہے. تو سمجھ گیا. مستقل آپ کو بھولنے ہی نہ دیں کہ آپ کا ماضی میں کیا سمجھ گیا. نہیں، آپ بات کر رہی ہے ایکسٹرنل انفلوئنس کی، کہ جو لوگ آپ کے ساتھ زندگی میں منسلک ہے، کلوز رشتے ہیں، بہن کا یا شوہر کا، اور وہ بار بار اس بات کو یاد دلاتے ہوں جس کا تعلق آپ کی ماضی سے ہے، تو وہ ماضی بار بار انسان کے سامنے آتا ہے، اور اس کے لیے بڑا مشکل ہے اس چیز کو بھولنا. ڈیفینیٹلی میں جواب دیتا ہوں اس کا. سیکنڈلی یہ کہ کامیابی کے لیے میرا جہاں تک وہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا کیا ویکنیس ہے، اوکے، کیا کن چیزوں سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور کن چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جن چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے جو جائز ہیں تو وہ ان کو حاصل کرنے میں لگا رہے، جو خوف ہیں تو ان کو دور کرنے میں کامیاب ہو، اور جو اس کی ویکنیس ہے نا اس کو کمزوری کو طاقت کرنے. اوکے، میرے نزدیک کامیابی کا. اوکے، بہت خوب. تھینک یو ویری مچ سائمہ. سائمہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اچھا ایک کالر اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. کون، کہاں سے؟ زوار حسین بول رہا ہوں سر، سرگودا سے. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، خیر خیریت ہے جی. بس الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، فرمائیے. آج عروج آپ ہی نہیں ہے ساتھ؟ بس عروج گئی ہوئی ہے کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر، تو وہ بس آ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ بس وہی رونق ہوگی. ہاں 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 چلیں. فرمائیے کیا بتانا چاہیں گے کامیاب زندگی کے حوالے سے؟ کامیاب زندگی تو انسان تو اپنی محنت کرتا ہے نا جی. ہاں ہاں جی، جو جس کام میں بھی وہ محنت کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں محنت جو ہے وہ ایک فارمولا ہے، یا ایک ریسیپی ہے، یا ایک طریقہ ہے، ایک راز ہے زندگی کو کامیاب بنانے کا؟ محنت تو راز بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، فارمولا بھی کہہ لیں، جو محنت کریں. محنت کریں، ٹھیک ہے.
لیکن اس ملک میں سر آپ نے دیکھا ہے کہ جو محنت بیچارے کرتے ہیں ان کو تو ایک ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. جی 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 بالکل اور بالکل. جو کچھ نہیں کرتے ان کے پاس بہت کچھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے ملک میں کامیاب زندگی کا معیار کچھ اور ہونا چاہیے. اور ہونا چاہیے. ہاں اب چلیے دیکھ لینا. آپ نے اب بالکل آپ کے ایک الگ سامنے ہی ہیں زاویہ. ساری مثالیں. جی جی ساری مثالیں آپ کے سامنے ہی ہیں بالکل. سر. جی بالکل آپ نے ایک زاویہ دیا جس پہ ہم نے ابھی تک سوچا ہی نہیں تھا کہ شاید پاکستان میں چیزوں کا معیار اور دنیا میں اور معیار اور ہوتا ہے. تو شاید لوگ اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ جی کام ہی نہ کرو اور ویلے ویلے بیٹھے رہو تو شاید جی تمہاری بالکل. زندگی کامیاب ہو جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلے بہت بہت شکریہ. خیر اس پہ گفتگو کریں گے. بسائڈ اٹ واز جسٹ اے جوک. جب تک حرکت نہیں ہوگی زندگی نہیں ہوگی. حرکت میں ہی زندگی ہے. تو جد و جہد لازم ہے, محنت ضروری ہے, سٹرگل ضروری ہے. تو یہ تو ہم ایسی جوک کر رہے تھے کہ بندہ کچھ نہ کرے تو کامیاب ہو جائے گا. جو معیار دنیا کا ہے یونیورسل معیار ہے وہی ہمارے ملک کا ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ اس دنیا کا ایک حصہ ہے اور بہت اعلیٰ ملک ہے. بہت ذہین ترین لوگ بستے ہیں اس میں. مگر یہ حالات خراب ہیں اور اس حالات کے خراب ہونے کی بہت بڑی ذمہ داری ہم سب پہ عائد ہوتی ہے. ہم سب انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کم و زیادہ ذمہ دار اس بات کے ہیں. سائمہ نے جو فون کر کے بتایا اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو آپ سے بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ ہو, اگر وہ آپ بار بار آپ کو ماضی کی طرف لے جائیں یا ماضی کی باتوں کی یاد دلائیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے ماضی سے چھٹکارا حاصل کرنا یا ماضی کو چھوڑنا. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی سامنے والا شخص کبھی چینج نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپ چینج نہ ہو. اگر آپ کسی طرح بھی اپنے ذہن کو ہٹا دیا کریں کچھ دیر کے لیے دن میں 2-3 دفعہ اور خوشگوار باتیں سوچیں, مستقبل کی باتیں سوچیں, تو آہستہ آہستہ آپ کے رویوں میں اور آپ کے برتاؤ میں فرق محسوس ہوگا. جو آپ سے منسلک لوگ ہیں جب وہ فرق کو دیکھیں گے, برتاؤ کو دیکھیں گے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ وہ بھی ماضی کی باتیں کم کیا کریں گے. کالر لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں خالد بات کر رہا ہوں گلشن اقبال بلاک سے. جی خالد صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے خالد بھائی. ماشاءاللہ سر آج آپ بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں, بہت اچھے لگ رہے ہیں. اسپیشلی آپ کی شرٹ جو ہے وہ بہت ہی یونیک لگ رہی ہے مجھے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا سر, ابھی ڈسکشن میں آپ نے بیویوں کے بارے میں جو ان کے رول کے بارے میں ذکر کیا تھا, جی جی میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ شادی سے پہلے بڑا ہائپر ہوتا تھا میں اور مزاج بھی بڑا خراب تھا. صحیح. آپ نے ایگزیکٹلی بالکل وہی بات کی کہ جو میری وائف ہے انہوں نے میرے مزاج کو سمجھا. وقت اور موقع کے لحاظ سے انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ کر کے کچھ باتیں سمجھائیں سکھائیں اور الحمدللہ اس وقت میں کافی امپروو کر چکا ہوں ایز کمپیئر ٹو واٹ آئی واز بیفور. ماشاءاللہ. سر یہ بالکل یہ 100% میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جو خواتین اپنے شوہروں کے مزاج کو سمجھتی ہیں اور اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ بات کرتی ہیں, ان کو مولڈ کرتی ہیں, بڑا پازیٹیو افیکٹ پڑتا ہے اور یہ سکسیسفل لائف کے لیے بڑا اچھا قدم ہوتا ہے. اور یہ آپ ہی کو واپس ملتا ہے کیونکہ جب آپ کی وائف کا رویہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ کا رویہ خود بخود آپ کی وائف کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ 2 وے ٹریفک ہوتی ہے. بالکل صحیح, درست ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. ایک بریک پہ جاتے, بریک سے واپس جاتے, یوں گئے یوں آئے, کہیں مت جائیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک.